الفصل الثالث عن ابي هريره قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لابي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يودونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو الا رايت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. متفق علیہ. تیسری فصل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا وصال ہو گیا اور ان کے بعد حضرت ابو بکر کو آپ کا جانشین اور خلیفہ بنایا گیا، اور عربوں میں سے جن لوگوں اور ان لوگوں نے کفر کیا، عربوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کچھ لوگ عرب میں سے مرتد ہو گئے اور انہوں نے کفر کیا، یہ انکار زکوٰۃ کی وجہ سے انہوں نے گویا کفر کیا تھا، اور یہ مسیلمہ کذاب سے جا ملے تھے جو یمامہ میں رہتا تھا، وہ ان کا سربراہ قائد بن گیا. قال عمر بن الخطاب لابی بکر، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا، اصل میں ہوا کیا کہ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم ان منکرین زکوٰۃ سے اور مانعین زکوٰۃ سے ہم جنگ کریں گے، حالانکہ یہ کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ اسلام پڑھتے تھے. تو حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت ابو بکر سے کہا کیف تقاتل الناس، آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے اور کیسے جہاد کریں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں تاکہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. تو جو لا الہ الا اللہ کہے، یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کر لی، الا بحقہ، مگر حق اسلام کے تحت. جو حق اسلام کے تحت جتنی چیز آئے گی تو وہ تو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد بھی محفوظ نہیں رہے گی. مثال کے طور پر جان اس طرح محفوظ رہے گی کہ اگر اس نے کسی کو بلا قصور اور بلا وجہ قتل کر دیا تو اب اس کو بھی قتل کیا جائے گا قصاص میں، کیونکہ یہ حق الاسلام ہے، حق دینی ہے. یوں ہی اگر اس نے کسی سے مال لیا ہے، قرض لیا ہے، تو اس کی ادائیگی میں اس کو دینا ہے. اب اس کا مال اس میں محفوظ نہیں ہے، دینا پڑے گا اس کو. یوں ہی زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے یہ حق اسلام ہے، اللہ نے اس پر فرض کیا ہے دینا، تو اتنا مال جو زکوٰۃ کا ہے وہ بہرحال محفوظ نہیں ہے، دینا ہوگا اس کو. وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے. فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے کہا واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ حق المال. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا بخدا میں ضرور اس سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کو فرض نہ مانے، تو وہ اس کی فرضیت کا انکار کرے تو میں تو ضرور اس سے جنگ کروں گا، جہاد کروں گا. فإن الزکاۃ حق المال، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز یہ انسان کا اپنا اس کے نفس اور اس کے جسم کا حق ہے، تو ایسے ہی زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے.
جس طرح اس کو ادا کرنا ضروری ایسے اس کو ادا کرنا ضروری. واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها الی رسول اللہ لقاتلتهم علی منعها. بخدا اگر وہ لوگ ہم سے بکری کا ایک بچہ منع کر دیتے، دینے سے انکار کر دیتے، جس کو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بارگاہ میں ادا کیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، لقاتلتهم علی منعها، تب بھی میں اس روکنے، منع کرنے، انکار کرنے پر میں ان سے جہاد کرتا. قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا یہ سننے کے بعد کہ فواللہ ما ہوا الا رأیت ان اللہ شرح صدر ابی بکر للقتال. بخدا بات یہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کا سینہ جہاد کے لیے، ان لوگوں کے ساتھ جہاد کے لیے کھول دیا ہے، یعنی انہیں اطمینان قلبی حاصل ہو گیا. فعرفت انہ الحق، تو میں نے جانا کہ یہ حق ہے. اچھا، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ فرائض اسلام میں سے کسی کی فرضیت کا انکار کفر ہے. اور اسی فرائض اسلام میں سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا انکار بھی کفر ہے. اور کوئی آدمی ادا نہ کرے یہ الگ بات ہے، یہ کفر نہیں ہوگا، یہ تو صرف زیادہ سے زیادہ ناجائز اور حرام ہوگا. لیکن اگر کوئی انکار کرتا کہ ہم نہیں دیں گے، وہ یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، یا کہ یہ تو ٹیکس ہے اور فرض نہیں ہے ہمارے اوپر، تو اس صورت میں وہ منکر زکوٰۃ ہونے کی وجہ سے مرتد ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون کنز احدکم یوم القیامہ شجاعا اقرأ یفر منہ صاحبہ ویطلبہ حتی یلقمہ اصابعہ. رواہ احمد. حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی کا مال، کنز کا مطلب خزانہ یعنی مال. اب یہاں کنز سے مراد کیا ہے؟ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی گیا جائے، وہ یک تزن الذہب والا کنز ہے. تو قیامت کے دن تم میں سے تمہارا وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، یہی ترجمہ کیجئے. ہاں وہ گنجا سانپ بن کر آئے گا، گنجا سانپ بن جائے گا. یفر منہ صاحبہ، کہ مال کا مالک اس سے بھاگے گا، وہ یطلبہ، اور یہ سانپ اسے طلب کرے گا، یعنی اس کو دوڑائے گا، تلاش کرے گا. حتی یلقمہ اصابعہ، یہاں تک کہ یہ اپنی انگلیوں کی اس کا لقمہ بنا دے گا، یعنی اس کی طرف ایسے بڑھائے گا، وہ اس کی انگلیوں کو لقمہ بنا لے گا، کاٹے گا. اس مضمون کی حدیثیں تو گزر چکی ہیں سے پہلے والے باب میں، باب اول میں. رواہ احمد، امام احمد نے اسے روایت کیا. عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله الا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گردن میں ایک سانپ بنا کر اسے ڈال دے گا، شجاع. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم سے، کتاب اللہ سے اس کا مصداق جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کی تلاوت کی. وہ یہ آیت پڑھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہے نا، یہ آیت پڑھی کہ وہ لوگ جو اس مال میں بخل کرتے ہیں، یعنی اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہے، اور تو وہ یہ نہ گمان کریں، ہرگز نہ گمان کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے نہایت برا ہے. اور عن قریب جو انہوں نے حق ادا نہیں کیا وہ
ان کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، ان کی گردن میں توق بنا کر کے اس کو ڈال دیا جائے گا۔ رواہ ترمذی والنسائی وابن ماجہ، ترمذی اور نسائی ابن ماجہ نے اس روایت کی۔ اس مضمون کی حدیث تو گزر ہی چکی ہے اور تفصیل سے۔ عن عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالطت الزکاة مالا قط الا هلكته، رواہ الشافعی والبخاری فی تاریخہ والحمیدی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زکوٰۃ جس مال میں بھی جب کبھی قطو، جس مال میں جب کبھی بھی ملتی ہے تو اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ جس مال میں ملتی ہے اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے، کیا مطلب ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اب اس نے کیا کیا کہ زکوٰۃ نہیں ادا کیا اور اپنے اسی مال میں اس کو ملائے رکھا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہے کہ وہ پورا مال تباہ ہو جائے گا۔ تباہ ہو جانے کا دو مطلب ہے۔ تباہ ہو جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ یا تو وہ ضائع اور غیر محفوظ ہو جائے گا، غیر محفوظ اور ضائع ہو جائے گا اس دنیا میں، یا یہ ہے کہ تباہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے سب اب ناجائز ہو جائے گا اس کی وجہ سے، ہاں، کیونکہ زکوٰۃ کے مال کو خود استعمال کرنا یہ ناجائز ہے، ہاں۔ یا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی زکوٰۃ لے کر کے اور اپنے پاس اپنے مال میں ملا لے، خود مستحق نہیں ہے، تو یہ بھی تباہی کا سامان ہے۔ اس کی کئی تشریحات ہوئی ہے، 3 تشریح ہم نے کی۔ دیکھیے خود اس کی تشریح آگے کر رہے ہیں۔ امام شافعی اور بخاری نے اسے روایت کیا، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا، امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ کبیر، اور امام حمیدی نے روایت کیا۔ وہ زیادہ میں ضمیر ہوا کا مطلب حمیدی ہے۔ امام حمیدی نے یہ اضافہ بھی کیا، قال یکون قد وجب علیک صدقۃ فلا تخرجها فیہلک الحرام الحلال۔ یہ اضافہ بھی کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ قد وجب علیک صدقۃ، تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی اور تم اسے نکال نہیں رہے ہو، تو یہ حرام اس حلال کو بھی تباہ کر دے گا۔ تم نکال نہیں رہے ہو تو یہ گویا مال حرام تمہارا ہوا، تو اب وہ جو اس کے علاوہ مال ہے اس حلال کو بھی یہ تباہ کر دے گا۔ قد احتج به من یرا تعلق الزکاۃ بالعین ہکذا فی المنتقى۔ کہتے ہیں اور اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا جن کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق عین سے ہے۔ عین سے کیا مطلب ہے؟ مال سے، ہاں، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جس مال کی ہو وہی مال زکوٰۃ میں دینا چاہیے، قیمت نہیں۔ ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی قیمت دینا بھی درست ہے، ہاں۔ ہاکذا فی المنتقى، ایسے ہی منتقى میں ہے۔ وروى البیہقی فی شعب الایمان عن احمد بن حنبل باسنادہ الی عائشہ، امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں حضرت امام احمد بن حنبل سے حضرت عائشہ تک اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا۔ وقال احمد فی خالطت، یہ خالطت کا لفظ آیا ہے نا اس میں، ہاں، کہ ما خالطت الزکاۃ مالا قط، تو اس خالطت کا مطلب کیا ہے؟ ملنا، خلط ملط ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام احمد نے خالطت کی تفسیر میں کہا، خالطت کے بارے میں کہا کہ اس کی توضیح یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان الرجل یاخذ الزکاۃ وهو موسر غنی وانما هي للفقراء۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ لے حالانکہ وہ مالدار، خوشحال اور مالدار ہو، موسر خوشحال، غنی مالدار، وانما هي للفقراء، جبکہ زکوٰۃ تو یہ غریبوں ہی کے لیے ہے۔ تو اب دیکھیے 2 تشریح کی ہو گئی نا، ایک تشریح تو اوپر جو ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، آپ نکال نہیں رہے ہیں، اپنے پاس روکے ہوئے،
تو یہ زکوٰۃ کا مال اب تمہیں اپنے پاس رکھنا حرام ہے، یہ حرام اس حلال کو بھی تباہ کر دے گا، ہاں، جو بقیہ تمہارا مال ہے۔ اور دوسری تشریح اس کی جو امام احمد نے کیا کہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مالدار ہیں، خوشحال ہیں، اور آپ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، لیکن اب کسی سے آپ زکوٰۃ وصول کر کے لے لیں، اپنے مال میں جیسے ملائیں گے تو یہ جو آپ نے حرام مال لیا ہے، آپ کے لیے جس کا لینا حرام تھا، یہ آپ کے اس حلال مال کو بھی تباہ کر دے گا۔ دو تشریح کی۔